محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، ہمارے سامنے یہ کتاب اصول الشاشی ہے۔ اس کو ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ تک سبق پڑھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا سبق و بعد سے ہے۔ آج ہم و بعد سے سبق شروع کریں گے اور انشاءاللہ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی تک سبق مکمل کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ و بعد میں عبارت پڑھ رہا ہوں پہلے، پھر اس کا ترجمہ ہوگا، پھر اس کے بعد میں خلاصہ و تشریح۔ و بعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس۔ اور کتاب پر ایک اعراب اور بھی آ سکتا ہے، کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس۔ فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلك طریق تخریج الاحکام۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی۔ اور حمد و صلاۃ کے بعد، ترجمہ سماعت کریں، اور حمد و صلاۃ کے بعد تو بے شک فقہ کے اصول چار ہیں: اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول یعنی اللہ کے رسول، اور اس کے رسول کی سنت یعنی حدیث، اور اس کے رسول کی حدیث، اور اجماع امت اور قیاس۔ تو ان قسموں میں سے ہر ایک سے بحث ضروری ہے، یا ان قسموں میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث ضروری ہے، تاکہ اس سے لیعلم بذالک، تاکہ اس سے، نیچے لکھا ہے چھوٹا سا البحث، اس سے یعنی اس بحث سے احکام کو نکالنے کا طریقہ جانا جائے۔ پہلی بحث اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں۔ اب اس کا خلاصہ کرتے ہیں اور تشریح۔ و بعد، سب سے پہلے عبارت میں واو ہے آج کے سبق میں ہمارے، و بعد، یہ واو عاطفہ ہے۔ اس میں پیچھے جو دو جملے ہیں، الحمد للہ الذی اعلیٰ اور والصلاۃ علی النبی، ان دونوں جملوں پر و بعد کا عطف من حیث المعنی کیا گیا ہے، معنی کے اعتبار سے۔ اوپر کے دونوں جملے معنی کے اعتبار سے جملہ فعلیہ ہیں، یعنی احمد اللہ اور اصلی و اسلم، تو انہی پر عطف کر کے کہا ہے احمد اللہ و اصلی و اسلم و
و اقولو میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں حمد و صلاۃ کے بعد۔ تو واو کا عطف پیچھے دو جملوں پر ہے جو معنی کے اعتبار سے جملہ فعلیہ ہیں۔ اصل عبارت ہوگی احمد اللہ و اصلی و اسلم و اقول۔ واو کے بعد لفظ بعد ہے، لفظ بعد یہ ظروف میں سے ہے، کبھی یہ ظرف زمان ہوتا ہے اور کبھی ظرف مکان ہوتا ہے۔ کبھی یہ ظرف زمان ہوتا ہے جیسے اصومو، اس کی مثال جیسے اصومو بعد یومین، 2 دن کے بعد میں روزہ رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اصومو بعد یومین، میں 2 دن کے بعد روزہ رکھوں گا۔ تو روزہ کیونکہ ایک مخصوص وقت میں کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام ہے، تو اس لیے بعد یومین یہ بعد ظرف زمان ہے۔ اور کبھی ظرف مکان بھی ہوتا ہے، جیسے بیتی بعد بیت زید، میرا گھر زید کے گھر کے بعد میں ہے، میرا گھر زید کے گھر کے بعد ہے۔ تو اس میں میرا گھر زید کے گھر کے بعد ہے، ظاہر ہے گھر مکان پر ہی ہوتا ہے، جگہ پر ہوتا ہے۔ تو اس مثال میں بعد مکان کے لیے ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ لفظ بعد کبھی ظرف زمان ہوتا ہے اور کبھی ظرف مکان ہوتا ہے۔ یہاں زمان کے لیے ہے، اس کام کرنے کے بعد، حمد و صلاۃ کرنے کے بعد۔ یہ اس کا معنی ہوا۔ اب بعد پر ضمہ کیوں پڑھا گیا ہے، تو اس کا جواب سمجھنے سننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ بعد کی 3 حالتیں ہیں۔ لفظ بعد کی 3 حالتیں ہیں۔ کبھی اس کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوتا ہے، لفظوں میں مذکور ہوتا ہے، اور جیسے مثال دیکھ لیں، جیسے بیتی بعد بیت زید، تو بعد بیت مضاف الیہ اس کا لفظوں میں مذکور ہے۔ اور کبھی اس کا مضاف الیہ لفظوں میں تو مذکور نہیں ہوتا ہے لیکن ذہن میں ہوتا ہے، مخاطب اور متکلم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کس چیز کے بعد میں کہا جا رہا ہے، کوئی بھی کام کرنے کو کس چیز کے بعد میں کہا جا رہا ہے، یہ متکلم اور مخاطب سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن لفظوں میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے یہیں پر ہے کہ بعد میں کا مطلب یہی ہے کہ حمد و صلاۃ کر کے فارغ ہوئے ہیں، تو حمد و صلاۃ کے بعد میں یہ باتیں ہیں۔ تو
کبھی اس کا مضافل لفظوں میں مذکور نہیں ہوتا ہے اور ذہن میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضافل محذوف منوی، منوی نیت کیا ہوا، تو اس کو محذوف منوی کہتے ہیں۔ اور کبھی اس کا مضافل نہ لفظوں میں ہوتا ہے نہ ذہن میں ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی مثال بن سکتی ہے، یکون ھذا الامر بعداً، یہ کام بعد میں ہوگا، یہ کام بعد کا ہے۔ تو کس چیز کے بعد کا ہے؟ کچھ نہیں، نہ ذہن میں اور نہ لفظوں میں۔ تو اس مضافلے کو، بعد کے اس مضافلے کو مضافل محذوف نسیم منسیہ کہا جاتا ہے، نسیم منسیہ، مکمل بھلایا ہوا، لفظوں سے بھی اور ذہن سے بھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بعد کی 3 صورتیں ہیں، یا تو بعد کا مضافل لفظوں میں مذکور ہوگا، یا لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا تو ذہن میں ہوگا، یا ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ ان 3 صورتوں میں 2 صورتوں میں معرب ہے اور 1 صورت میں مبنی ہے۔ جس صورت میں مضافل لفظوں میں مذکور ہو جب، اور جس صورت میں مضافل محذوف نسیم منسیہ ہو جب، معرب ہوتا ہے، عامل کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اور جب اس کا مضافل محذوف منوی ہو، یعنی لفظوں میں تو نہ ہو لیکن ذہن میں ہو، تو اس صورت میں یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، مبنی بر ضم، ضم پر مبنی۔ تو وبعدو مبنی بر ضم ہے، یہاں اس کا مضافل محذوف منوی ہے۔ اب اس میں کوئی کہے کہ یہ جب مبنی ہوتا ہے تو مبنی میں اصل تو سکون پر مبنی ہونا ہے، مبنی بر ضم کیوں ہوتا ہے؟ مبنی میں اصل جب سکون پر مبنی ہونا ہے تو سکون سے قریب حرکت فتحہ ہے، اگر اس کو مبنی ہونا تھا تو فتحے پر مبنی ہونا چاہیے تھا، ضم پر مبنی کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مضافلے چلے جانے کے بعد، بعد کا مضافلے چلے جانے کے بعد ایک مکمل لفظ ختم ہو گیا، تو اس لیے بعد میں بہت خفت آ گئی، مکمل ایک لفظ لفظوں سے گر گیا، تو لفظ بعد میں بہت زیادہ خفت پیدا ہو گئی۔ اس خفت کو کم کرنے اور مضافلے چلے جانے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ثقیل حرکت کو لایا گیا۔ ثقیل حرکت ضمہ ہے، کیونکہ ضمہ اثقل الحرکات ہے۔ تو ایک مکمل لفظ گیا تھا یہاں سے جو بھاری تھا، تو اسی بھاری پن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ضم پر مبنی کیا گیا، جو کہ اثقل الحرکات ہے۔ اس کے بعد فا حمد و صلات کے بعد فَإِنَّ، فا، یہ فا کیوں آیا ہے؟ تو اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ ایسے مقام پر جہاں کہیں بھی فا ہے اور اس سے پہلے اما نہیں ہے
تو ایسے مقام پر فا کے دو جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہوتا ہے کہ عبارت میں اما پوشیدہ ہے، مقدر ہے۔ اصل عبارت تھی اما بعد فإن اصول الفقہ، تو اما کیونکہ عبارت میں پوشیدہ ہے اور اما کے جواب میں فا آتا ہے، اس لیے فا ہے۔ اور ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ مصنفین کی عادت بنی ہوئی ہے اما بعد خطبے کے بعد میں اما بعد کہتے ہیں، لیکن اما کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا تو وہم ہو گیا کہ شاید اما کا لفظ ذکر کر دیا ہے تو اس وجہ سے فا لے آئے۔ تو بہرحال یہ دو جواب دیے جاتے ہیں فا کے، یا تو اما عبارت میں پوشیدہ ہے یا اما کا وہم کر لیا۔ ان اصول الفقہ اربعۃ، بے شک فقہ کے اصول چار ہیں، فقہ کے اصول چار ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اصول کی فقہ کی جانب اضافت کون سی اضافت ہے، یعنی یہ اضافت لام کے معنی میں ہے یا فی کے معنی میں ہے یا من کے معنی میں ہے۔ اضافت حرف جار کے پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے تین طرح آتی ہے۔ ایک لام پوشیدہ یا جس کو اضافت لامیہ کہتے ہیں، اور ایک من جس کو اضافت منیہ کہتے ہیں، اور ایک فی جس کو اضافت فیہ اور ظرفیہ کہتے ہیں۔ تو یہ اصول الفقہ، تو ان اصول الفقہ اضافت لامیہ ہے یا منیہ ہے یا ظرفیہ ہے۔ اضافت لامیہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ مضاف الیہ نہ تو مضاف کی جنس سے ہو اور نہ مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو، نہ تو مضاف الیہ کی جنس سے ہو اور نہ مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو، تو اضافت لامیہ ہوتی ہے، یعنی لام کے معنی میں ہوتی ہے۔ جیسے غلام و زیدن، تو غلام و زیدن میں غلام مضاف نہ تو زید کی جنس سے ہے اور نہ ہی زیدن مضاف الیہ غلام مضاف کے لیے ظرف ہے، تو یہ اضافت لامیہ ہے۔ غلام و زیدن کی اصل غلام لزیدن ہے، اور جہاں مضاف الیہ کی جنس سے ہو تو اضافت منیہ ہوتی ہے۔ جیسے خاتم و فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، تو خاتم مضاف، فضہ مضاف الیہ کی جنس سے ہے، تو یہاں اضافت من کے معنی میں ہے، یعنی خاتم من فضۃ، خاتم من فضۃ۔ اور جہاں مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو تو وہ اضافت فی کے معنی میں ہوتی ہے، اضافت ظرفیہ ہوتی ہے۔ جیسے مصارع دہلی، دہلی کا پہلوان، تو دہلی مضاف الیہ مصارع مضاف کے لیے ظرف ہے، تو یہ اضافت ظرفیہ ہے، فی کے معنی میں ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اصول مضاف الفقہ مضاف الیہ کی جنس سے ہے یا نہیں، اور فقہ مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے یا نہیں۔ تو اصول الفقہ کی جنس سے نہیں ہے،
جیسے خاتم و فضت میں ہے، اور نہ ہی فقہ اصول مضاف کے لیے ظرف ہے۔ تو جب مضاف مضاف الیہ کی جنس سے نہ ہو اور نہ ہی مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو تو اس صورت میں اضافت لام کے معنی میں ہوتی ہے، اضافت لامیہ ہوتی ہے، اس لیے اصول الفقہ میں اضافت لام کے معنی میں ہوئی، اضافت لامیہ ہوئی۔ تو لام اختصاص کے لیے ہوتا ہے، تو مطلب ہوا کہ خاص فقہ کے اصول، خاص فقہ کے اصول 4 ہیں، قرآن کریم اور حدیث پاک اور اجماع امت قیاس۔ خاص فقہ کے دوسری کسی چیز کے نہیں، خاص فقہ کے اصول 4 ہوئے۔ اب فقہ کا معنی میں نے پہلے بتایا کہ احکام شرعیہ فرعیہ کو فقہ کہا جاتا ہے، احکام شرعیہ فرعیہ، جن احکام کا تعلق عمل سے ہے، ان کو ظاہری اعضاء سے ہے، ان کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال ہوگا کہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت جس طرح فقہ کے اصول ہیں، اسی طرح عقائد کے بھی اصول ہیں، تو یہ کہنا کہ خاص فقہ کے اصول 4 ہیں یہ غلط ہو جائے گا۔ جب اضافت لام کے معنی میں ہے اور لام اختصاص کے لیے ہوتا ہے تو مطلب ہوا کہ خاص فقہ کے اصول، فقہ کے علاوہ دوسری کسی چیز کے نہیں، اور فقہ کہتے ہیں احکام فرعیہ عملیہ کو، تو احکام فرعیہ عملیہ کے اصول ہیں قرآن حدیث اجماع، یا عقائد کے بھی اصول ہیں۔ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن سے۔ تو قرآن حدیث اجماع یہ احکام فرعیہ کے علاوہ عقائد کے بھی اصول ہیں، اور اصول الفقہ میں اضافت سے مطلب ہو رہا ہے کہ خاص فقہ کے اصول ہیں یہ، تو یہ اصول کی اضافت الفقہ کی طرف غلط ہو گئی۔ یہ سوال ہوا، اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ الفقہ سے یہاں مراد شریعت ہے، وہ احکام جن کا تعلق عمل سے اور ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے وہ ہیں ہی نہیں، بلکہ شریعت مراد ہے۔ تو مطلب ہوا کہ شریعت کے اصول، شریعت کے اصول، تو شریعت کے اصول، شریعت میں فقہ بھی داخل ہے اور عقائد بھی داخل ہے، لہذا کوئی اعتراض ہی نہیں۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ خاص فقہ کے ہی اصول 4 ہیں، کتاب، سنت اور اجماع اور قیاس۔ یہ 4 من حیث المجموع، مجموعے کے اعتبار سے، مجموعے کے اعتبار سے 4 اصول، فقہ کے 4 اصول ہیں یہ، مجموعے کے اعتبار سے، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، مجموعے کے اعتبار سے، یعنی مجموعہ 4 کا مجموعہ خاص فقہ کے اصول ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ عقائد کے بھی ہیں، تو 4 نہیں ہیں من حیث المجموع یہ، بلکہ قیاس کو چھوڑ کے 3 ہیں عقائد کے اصول، قرآن، حدیث اور اجماع امت۔ عقیدہ جو ہے قیاس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، عقیدہ قیاس سے ثابت نہیں ہوگا۔ تو فقہ کے، خاص فقہ کے اصول 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، مجموعے کے اعتبار سے۔
من حیث المجموع۔ تو فإن اصول الفقہ اربعۃ، تو بے شک فقہ کے اصول 4 ہیں۔ اب فقہ کے اصول 4 ہی کیوں ہیں؟ دلیل حصر کیا ہے؟ دلیل حصر یہ ہے کہ حکم یا تو وحی سے ثابت ہوگا یا غیر وحی سے۔ حکم یا تو وحی سے ثابت ہوگا یا غیر وحی سے ثابت ہوگا۔ اگر وحی سے ثابت ہے تو وہ وحی مطلوب ہوگی، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہوگی، یا غیر مطلوب ہوگی۔ اگر وحی مطلوب ہے تو قرآن پاک ہو گیا، غیر مطلوب ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی، اور یا حکم غیر وحی سے ثابت کیا جائے گا۔ اگر غیر وحی سے ثابت کیا گیا تو پھر 2 صورتیں، یا تو کل کا قول ہوگا یا بعض کا۔ اگر کل کا قول ہے تو اجماع امت، بعض کا ہے تو قیاس۔ لہٰذا اصول فقہ 4 ہی ہیں۔ اصول فقہ 4 ہیں: اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک، قرآن پاک سے مکمل قرآن مجید مراد نہیں ہے، بلکہ وہ 500 آیات مراد ہیں جن پر احکام شرعیہ کی بنیاد ہے، یعنی 500 آیات مراد ہیں قرآن پاک سے، مکمل قرآن پاک مراد نہیں ہے۔ وسنت رسول ہی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث، اس سے بھی مکمل حدیث مراد نہیں ہے ساری کی ساری، بلکہ 3000 حدیث مراد ہیں۔ اور اجماع امت اور قیاس۔ قیاس سے مراد شرعی قیاس ہے، قیاس منطقی یا قیاس شبہی یا قیاس لغوی مراد نہیں ہے۔ فلا بد، ہاں اس میں کتاب اللہ پر 2 اعراب پڑھے تھے میں نے، کتاب اللہ یعنی مرفوع اور منصوب۔ مرفوع پڑھیں اس کو تو بھی 2 صورتیں ہوں گی، مرفوع پڑھے جانے کی صورت میں مرفوع ہونے کی 2 وجہیں ہوں گی۔ ایک یہ ہوگی کہ فإن اصول الفقہ اربعۃ مبدل منہ، اور کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس، یہ معطوف علی معطوف سے مل کے بدل ہو اربعۃ سے، اربعۃ سے بدل، تو جو مبدل منہ کا اعراب وہی بدل کا اعراب، لہٰذا اربعۃ مرفوع ہے تو کتاب اللہ و سنت رسول ہی الی آخر بھی مرفوع ہوگا۔ اور مرفوع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کتاب اللہ تعالی سے پہلے احدھا مقدر نکالا جائے۔ اصول فقہ 4 ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، احدھا، تو احدھا مبتدا محذوف کی خبر بنائیں کتاب اللہ کو، تب بھی مرفوع ہوگا۔ و سنت رسول ہی، اس میں ثانیہ مقدر نکالیں، ثانیہ سنت رسول ہی۔ و اجماع الامت، اس میں ثالثھا نکالیں، اور ان میں سے تیسرا اجماع امت ہے۔ و رابعھا القیاس، اور ان میں سے چوتھا قیاس ہے۔ تو ان چاروں سے پہلے مبتدا پوشیدہ نکال دیں اور ان کو مبتدا محذوف کی خبر بنائیں، اور
منصوب پڑھنے کی صورت میں منصوب پڑھیں تو ان سے پہلے کتاب اللہ سے پہلے آنی مقدر ہوگا۔ اصول فقہ 4 ہیں، میں مراد لیتا ہوں اللہ کی کتاب اور سنت رسول اور اجماع امت اور قیاس۔ تو مفعول بھی ہو جائے گا۔ یہ صورتیں ہیں، لیکن بہتر ترکیب ان میں سب میں اس کو مبدل منہ کا بدل بنائیں، یعنی بدل بنا دیا جائے، یہ بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں کوئی بھی لفظ محذوف ماننا نہیں پڑ رہا ہے۔ محذوف جو ہے وہ ضرورتاً ہوتا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں، تو یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک صورت نکل سکتی ہیں یہ دو کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اربعۃ سے اس کو بدل بنایا جائے اور کسی لفظ کو پوشیدہ نہ مانا جائے۔ فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، تو ضروری ہے ان قسموں میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا۔ فلا بد من البحث، یہ البحث مصدر ہے، اور فی کل واحد من هذه الاقسام، فی جو ہے یہ اسی بحث سے متعلق ہوگا۔ ان قسموں میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث، سیدھے بحث سے جڑ رہا ہے۔ ان قسموں میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث، اور اردو میں بحث کے ساتھ سے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں اس مسئلے سے بحث نہیں کرتا یا اس بات سے بحث نہیں کرتا، تو اس طریقے سے فی کا معنی سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان قسموں میں سے ہر ایک سے بحث کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ ہم احکام نکالنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، یہی طریقہ سیکھنے کے لیے ہم نے یہ کتاب شروع کی ہے، تو ان قسموں میں سے ہر ایک سے بحث کرنے سے ہوگا کیا؟ یہی ہمارا مقصد حاصل ہوگا۔ لیعلم، تاکہ اس کے ذریعے، یعنی ان قسموں میں سے ہر ایک سے بحث کے ذریعے جانا جائے احکام کے نکالنے کا طریقہ۔ طریقہ نائب فاعل ہے لیعلم کا، تاکہ اس سے احکام کے نکالنے کا طریقہ جانا جائے۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بیان میں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ سے بحث کریں گے، قرآن پاک سے، کیونکہ قرآن پاک کا مقام اور مرتبہ باقی اصول سے بلند و بالا ہے، اول ہے، تو اس لیے اس کو ذکر میں بھی اول رکھا۔ پہلی بحث اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں۔ اب قرآن مجید کی انہوں نے تعریف نہیں کی اور قسمیں شروع کر دیں، خاص، عام، مشترک، معول وغیرہ۔ تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، بعد میں اس کی تقسیم، قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کتاب اللہ قرآن مجید کی تعریف نہیں کی اور تقسیم شروع کر دی۔ ایسا کس لیے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی تعریف مشہور ہونے کی وجہ سے نہیں کی کہ ہر عام اور خاص جانتا ہے کہ قرآن پاک کس کو کہتے ہیں، بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن پاک کس کو کہتے ہیں۔ تو مشہور ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کی تعریف نہیں کی۔ بعض حضرات نے قرآن پاک کی تعریف کی ہے،
وہ کیا کی ہے، سماعت کر لیں کہ القرآن هو المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، جو مصحفوں میں لکھی ہوئی ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہے بغیر شبہے کے۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، اس لیے زیادہ وضاحت نہ کرتے ہوئے سرسری طور پر سمجھ لیں کہ القرآن یہ بمنزلہ جنس ہے، اور المنزل علی الرسول یہ فصل اول ہے، پہلی فصل کے منزلے میں ہے، جو رسول علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے۔ تو المنزل جو نازل کی گئی ہے آسمان سے، المنزل جو نازل کی گئی ہے یعنی آسمان سے، تو یہ صفت لا کر احتراز مقصود ہے ان کتابوں سے جو آسمان سے نازل نہیں کی گئی ہیں، یعنی وہ قرآن شریف نہیں ہیں، جیسے کہ ہمارے سامنے یہ کتاب اصول الشاشی المنزل نہیں ہے، یہ لہٰذا قرآن بھی نہیں ہے۔ تو جو آسمان سے نازل کی گئی ہے، علی الرسول، رسول سے مراد ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جو ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ علی الرسول سے باقی کتب سماوی سے احتراز ہے کہ جو رسول علیہ السلام پر، رسول سے مراد ہمارے آقا و مولا، تو جو ہمارے نبی پر نازل کی گئی ہے وہ قرآن کریم ہے، لہٰذا توریت، زبور، انجیل اور باقی صحیفے ہمارے رسول پر منزل نازل نہیں ہیں، اس لیے وہ قرآن نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ہے المکتوب فی المصاحف، جو مصحفوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ صفت لائی گئی ہے ان آیات قرآنیہ سے احتراز کرنے کے لیے جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، جیسا کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ، تو یہ منسوخ التلاوہ ہو گئی ہے، مصحف میں موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ آیت قرآن نہیں ہے۔ تو المکتوب فی المصاحف اس جیسی آیات کو قرآن پاک سے خارج کرنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد المنقول عنہ، سرکار سے منقول ہو نقل متواتر کے ساتھ، نقل متواتر کے ساتھ منقول ہو وہ قرآن ہے۔ اگر بطریق آحاد یعنی شخص واحد سے منقول ہے تو وہ قرآن کریم نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب کی قرات میں فعدۃ من ایام اخر متتابعات کا لفظ ہے۔ قضاء رمضان کے بارے میں ان کی قرات ہے فعدۃ من ایام اخر متتابعات، تو یہ متتابعات قرآن میں سے نہیں ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل متواتر کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ تو قرآن ہونے کے لیے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہونا شرط ہے، بطریق احاد اگر منقول ہے تو وہ قرآن نہیں ہے۔ اس کے بعد بلا شبہۃ ہے، بغیر شبہے کے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بلا شبہۃ یہ نقل متواتر ہی کی تاکید ہے، یہ صفت احتراز کے لیے نہیں ہے۔ آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے۔
اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم خاص اور عام کا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ غلط بیان ہوا ہو تو اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔